السلام علیکم، میں گلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت پر۔ ناظرین، ایم کیو ایم کے سیکرٹری جنرل اور ایم کیو ایم کے منشور کے خالق اور ایم کیو ایم کے ماسٹر مائنڈ اور کمپیوٹر مائنڈ دماغ کے مالک ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ کی کراچی میں تدفین ہو گئی ہے اور کراچی کے اندر ان کو دفنایا گیا ہے سوسائٹی قبرستان میں۔ اس ضمن میں تھوڑا ہم روشنی ڈالیں گے ایم کیو ایم کے داخلی اختلافات کے حوالے سے بھی، اور ایم کیو ایم کے ان کے ساتھ جو ایم کیو ایم کا ایک سینئر ترین، یعنی کہ آپ کہیں گے بانیان میں شمار ہوتا ہے، ان کا رہنما اور ان کی جو بیوہ تھی، ان کے ساتھ ایم کیو ایم والوں کا سلوک، چاہے کوئی بھی ایم کیو ایم والے ہو، تو وہ قسمہ مرسی کے عالم میں جو اب تک کی رپورٹیں ہیں اور سوشل میڈیا اور سرکاری اور جو آزاد میڈیا ہے اس پہ، تو بہرحال وہ ایک اپنے شوہر کے شہادت کے بعد سے ایک قسمہ پرسی کی زندگی میں گزار رہی تھیں اور نامساعد حالات میں اپنا گزر و بسر کر رہی تھیں۔ اس ضمن میں ان کی کسی ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کی گئی مالی، نہ معلوم وجوہات کی بنا پہ۔ ہم اس کے حوالے سے کسی پہ تنقید نہیں کرتے، مگر بہرحال وہ ایم کیو ایم کی ذمہ داری تھی اور ایم کیو ایم کا حق بھی بنتا تھا ان کی خدمت کرنا۔ اب وہ کون سے حالات تھے جو ایم کیو ایم والوں نے ان کی خدمت نہیں کی، تو اس ضمن کے حوالے سے یہ تمام باتیں سامنے آئیں کہ ایم کیو ایم کے اپنے اختلافات اور ایم کیو ایم کے جو کیسز چل رہے تھے، اس ضمن میں وہاں کی بھی ایم کیو ایم نامساعد حالات کا شکار تھی اور یہاں کی بھی ایم کیو ایم اوپی جو ان کا توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوا۔ تو اس حوالے سے عمران فاروق کی بیوی نے بھی سفر کیا، اور اب حالیہ دنوں میں بھی ان کی جب تدفین کا معاملہ آیا تو کچھ اس طرح کی آوازیں آئیں کہ وہاں ان کو ہدایت کر دی جائے گی یا ان کی فنڈنگ کی جائے، کوئی فنڈ ریزنگ کی جائے۔ تو بھی اس حوالے سے بھی کوئی ایسی باتیں سامنے آئیں پاکستانی ایم کیو ایم کی طرف سے کہ بھائی ادھر فاروق ستار نے کہ وہ کسی مخیر شخصیت سے رابطہ کیا۔ تو یہ تمام باتیں اس قیادت اور اس بانی رہنما کی بیوہ کے حوالے سے تھیں جو ایم کیو ایم بنانے والا تھا، جس کے ہاتھ میں ایم کیو ایم کی باغ دوڑ تھی، اور جو جس کے نام پہ یعنی کہ سیکرٹری جنرل ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، تو ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ ماسٹر مائنڈ اور ایک کمپیوٹر مائنڈ شخصیت شمار کی جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک افسوسناک امر تھا اور لمحہ فکری ہے ایم کیو ایم والوں کے حوالے سے کہ ایم کیو ایم والوں نے ان کی مدد نہیں کی۔ اب پاکستان میں آئے یا لندن میں، اب جا کے وہاں لندن والے بھی ان کے ساتھ ملے اور تعزیت کی اظہار تعزیت ہوا۔ تو یہ اب دعویٰ سب کرتے ہیں مگر ایسی اطلاعات ہیں۔ اب یہ اطلاعات سوشل میڈیا پہ بھی تھیں اور آزاد میڈیا پہ بھی تھیں، تو یہ ایسی جو باتیں ہیں بہرحال یہ تکلیف دہ ہیں۔ تو ایم کیو ایم کی جو لیڈر تھی لندن کی قائد تحریک جو ان کے ہیں الطاف حسین صاحب، انہوں نے بھی پہلی مرتبہ شرکت بھی کی، ان کی تدفین میں شریک بھی ہوئے۔ اب کیا حالات تھے ان کے، اور وہ بھی سنا ہے اپنے نامساعد حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، تو نامساعد حالات والوں کے لیے کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال کیا سرکمٹانسز تھے۔ تو یہ جو بات ہے کہ ایم کیو ایم کے جو لوگوں نے مدد نہیں کیا پاکستان میں، ان کی جب ان کے بچے آئے یہ آئے تو فاروق ستار یا ان کو ایئرپورٹ پہ لینے چلے گئے، تو یہ تمام جو باتیں سامنے آئیں،
تو پھر یہاں سب اس کو یعنی کہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بھی پھر تمام لوگوں نے ساتھ ساتھ رہے اور یہ رہا. پھر ایم کیو ایم کی ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا الطاف حسین کا، تو ان کے لوگ بھی یہاں شامل ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں، مگر بہرحال یہ ایک بات سامنے آئی کہ وہ نامساعد حالت میں زندگی گزار رہی تھیں، اور وہ جو زندگی انہوں نے گزاری اور اسی قسمہ پرسی کے عالم میں کینسر سے موذی مرض سے لڑتے لڑتے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس پہ ایم کیو ایم کو اظہار خیال کرنا چاہیے، اور اپنے لیڈروں کی، اپنے شہداء، اپنے جو لوگ ہیں ان کی داد رسی کرنی چاہیے. بہرحال کیونکہ وہ ان کی وجہ سے سفر کیا ان لوگوں نے، چاہے عام کارکن کی بیوی ہو یا بڑے لیڈر کی بیوی ہو، جو بھی سفر کیا اس نے لندن میں یا جہاں بھی ہے تو وہ پارٹی کی وجہ سے کیا. بہرحال اب پارٹی اس تک میں ایک دوسرے پہ دشمن ہوئے ہیں، پارٹی لندن، کراچی، پاکستان، ایم کیو ایم. تو یہ تمام چیزیں تو شامل حال ہیں. ابھی حالیہ میں الطاف حسین نے ایک بیان جاری کیا کہ جناب میں بتاؤں گا وقت آنے پہ کہ اس کے قاتل جو ہیں عمران شہید کے، عمران فاروق کے پاکستان میں یہ وہ. تو یہ ایک ان کی بات جو ہے بڑی مشہور ہوئی، اور یہاں سمجھ لو یہاں کے حلقوں میں بھی ایک کھلبلی سی مچ گئی. تو یہ صورتحال ایک بہرحال ہے، مگر یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آنا چاہیے. کس نے مارا، کس نے اس کو کیا، اسکاٹلینڈ یارڈ نے بھی تحقیق کی. پاکستان میں تو کچھ لوگوں پہ ثابت بھی ہو گیا. بہرحال اس کی سازش کہاں تیار ہوئی تھی اور کیا ہوا، تو یہ تمام کھل کے بات، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. بہرحال یہ بات کھل کے سامنے آنی چاہیے. الطاف حسین کو بھی باقاعدہ پروف اور ثبوت کے ساتھ یعنی کہ کوئی پریس کانفرنس کریں وہ اس ضمن میں، اور پاکستان کے جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ بھی اس کی وضاحت لازمی یہ بیان کی کریں گے. تو یہ صورتحال الزام تراشی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پاکستان میں اگر ایم کیو ایم والوں نے اپنا قد بلند کرنا ہے، ایم کیو ایم کو اسی سطح پہ لانا ہے ماضی کی، تو باہمی اختلافات کو دور کرنا ہوگا. باہمی اختلافات کو دور اس طرح ہوں گے کہ اسی طریقے سے یعنی کہ اپنے اختلافات پہ مٹی ڈالی جائے. وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ. تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے عوام بھی چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم ایک ہو، تمام دھڑے ایک ہوں. چند لوگ آگے پیچھے ان کو پنشمنٹ دے کے سائیڈ میں کیا جا سکتا ہے، اور باہمی مذاکرات کے ذریعے اسی صورت میں پاکستان میں الطاف حسین کی بھی رسائی ہو سکتی ہے. ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں اور ایم کیو ایم کے یہاں کے بحری خواہ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موقع ایسا تھا کہ عمران فاروق کی بیوہ کو لے کے الطاف حسین پاکستان میں تشریف لا سکتے تھے، مگر بہرحال یہ ان کے اپنی حکمت عملی ہو کیا رکاوٹ ہے یہ تو الطاف حسین جانتے ہیں. تو ایک عام کارکن تو عام گفتگو کرتا ہے. تو بہرحال پاکستان کے اختلافات دور ہوں گے تو پھر الطاف حسین ہیں یا کوئی لیڈر ہیں وہ یہاں پاکستان تشریف لا سکتے ہیں. پھر اسی صورت میں ریاست بھی اپنی یعنی کہ اجازت نامہ یا آئینی طور پہ قانونی طور پہ دے گی، کیونکہ پاکستان کی جو ایم کیو ایم ہے یہاں وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ مل کے چل رہی ہے، اور پاکستان کے اس وقت غیر معمولی حالات ہیں. اس صورتحال میں پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی ریاست کوئی نیا تجربہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ماضی کے تجربوں سے بڑے تلخ تجربات سے دوچار ہوئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے صاحب اختیار، صاحب اقتدار. کوئی وقت مناسب دیکھ کے مناسب وقت کے میں ہی کوئی مناسب فیصلہ کریں گے. اگر الطاف حسین کی اپیل پہ انہوں نے توجہ دی، یہ بھی اس صورت میں ہے کہ پاکستان کی جو ایم کیو ایم ہے اس کے جیسے شمائلہ فاروق کے جلوس میں جنازے کے نظر آئے تینوں فریق
یعنی کہ ایم کیو ایم کے جتنے بھی دھڑے جن کو کہیں یا کوئی بھی تمام رہنما اس میں ساتھ ساتھ تھے جنازوں میں، تو یہ صورتحال آگے بھی اس طرح سے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں، بشرط کہ نیتیں صاف ہوں۔ یہ ایسی صورت میں نیتیں صاف ہوں گی تو پھر ان کی بھی منزل آسان ہوگی، ادروائز اسی طرح سے وہ کہتے ہیں دال جوتوں میں بڑھتی رہے گی، اور اسی طریقے سے اختلافات سے عوام کمزور ہو جائے گی، عوام کے بھی مایوس ہو جائے گی، اور دوسری پارٹیاں سر اٹھائیں گی۔ ایم کیو ایم کا اپنا سیاسی جو قد ہے وہ بتدریج گھٹتا جائے گا ان کے داخلی اختلافات کے باعث، تو ان کو غور کرنا پڑے گا مرکزی قیادت کو اور تمام ایم کیو ایم کے دھڑوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔